السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو، اگر آپ آج ہماری سب سے پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ایک بار پش کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے۔ آج کا موضوع ہے شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام، جو انہوں نے 1892 میں شروع کیا تھا۔ شبلی نعمانی 1 جون 1857 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور شبلی کا انتقال اعظم گڑھ میں 1914 میں ہوا۔ شبلی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ شبلی کے استاد مولانا فاروق چریاکوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ شبلی نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کر کے اور وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا، لیکن یہ راس نہیں آیا ان کو۔ شبلی اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسن کا داخلہ کرانے کے لیے 1881 میں علی گڑھ گئے تھے اور سر سید کی شان میں عربی میں ایک قصیدہ پڑھا تھا جو علی گڑھ گزٹ میں 15 اگست 1881 میں شائع ہوا۔ پہلی ملاقات تھی شبلی کی 1881 میں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے 1883 میں سر سید کی جانب سے مقرر ہوئے تھے۔ شبلی فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ شبلی ابتدا میں اردو میں تصنیم اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے۔ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 میں ملا تھا۔ شبلی کی ادبی و علمی خدمات کے صلے میں ریاست حیدرآباد سے انہیں 100 روپے وظیفہ مقرر ہوا تھا۔ شبلی نے دارالمصنفین 1914 میں قائم کیا۔ شبلی نعمانی نے 1884 میں ایک نظم صبح امید کے نام سے لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کی غفلت اور سر سید کے زیر اثر ان کے بیدار ہونے کو موضوع سخن بنایا تھا۔ شبلی نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مرثیابی لکھا تھا۔ شبلی نے سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کو چھوڑ دیا۔ سفر نامہ روم و مصر و شام شبلی نعمانی کا بہت مشہور سفر نامہ ہے۔ سر سید نے کہا تھا کہ سر سید اس کی اشاعت کے لیے خلاف تھے کہ ترکی کی حمایت سے انگریزی حکومت ناراض ہو جائے گی، لیکن جب مولانا شبلی نعمانی نے بتایا کہ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوگا تو انہوں نے اشاعت کی اجازت دے دی اور سر سید کے اجازت پر سفر نامہ مصر و شام شائع ہوا۔ شبلی نے سفر نامہ روم و مصر و شام 1893 میں لکھنا شروع کیا تھا اور سفر نامہ 1894 میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ شبلی اس سفر کے لیے 1892 میں نکلے تھے۔ یاد رکھیں دوستو اس کو۔ اور موازنہ انیس و دبیر شبلی کی مشہور تقابلی کتاب ہے۔ اس میں شبلی نے انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے اور یہ سب سے پہلی شائع ہوئی 1907 میں۔ موازنہ انیس و دبیر سے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی یہیں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ شعر العجم شبلی نعمانی کی مشہور تنقیدی کتاب ہے۔ یہ 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ 4 جلدیں شبلی نعمانی کی زندگی میں شائع ہو گئی تھیں اور 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد 1918 میں شائع ہوئی تھی۔ دوستو یاد رکھیے گا، شبلی نے سیرت النعمان کے نام سے ایک کتاب نکالی اور اس کا موضوع ہے سوانح عمری، یعنی یہ امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ اس کو 1889 میں اور دوسرا حصہ 1880 میں لکھا تھا اور یہ کتاب 1891 میں شائع ہوئی، یعنی 2 حصوں میں لکھا تھا سیرت النعمان۔ اسی طرح رسائل شبلی الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے جو حضرت علی کی سوانح عمری ہے۔ الغزالی شبلی کی یہ تصنیف حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران لکھی گئی تھی اور اگست 1902 میں کانپور سے پہلی بار الغزالی شائع ہوئی۔ مقالات شبلی
سر سید کی مشہور کتاب ہے، یہ 8 جلدوں میں ہے۔ شبلی کی مشہور نظمیں ہیں صبح امید، خواتین عرب، شہر آشوب، عدل جہانگیر، مساوات اسلام۔ نظم صبح امید 1884 میں لکھی گئی تھی، جو 1885 میں شائع ہوئی تھی، اور خطوط شبلی کے نام سے مجموعہ بھی شائع ہوا۔ وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے عطیہ بیگم فیضی اور زہرا بیگم کے نام لکھے تھے۔ اس مجموعے کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کر کے شائع کیا، اور خطوط شبلی بنام آزاد، اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 میں شائع کیا۔ باقیات شبلی بھی مقالات شبلی کی جلد 8 ان باقیات پر مشتمل تھی جو مقامات کے 7 جلدوں میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ مشتاق حسین نے مزید تلاش جستجو کے بعد باقیات شبلی کے نام سے مجموعہ اور مرتب کیا، جو 1965 میں شائع ہوا تھا۔ مکاتیب شبلی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں شبلی کے خطوط کا مجموعہ ہے، جسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ اور شعری مجموعے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شبلی نعمانی کے دستے گل، بوئے گل اور برگ گل کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام 1892 کو سفر نامے پر نکلے تھے۔ شبلی نعمانی 19ویں صدی کے آخری دہائی 1892 میں اسلامی ممالک کا سفر کیا تھا۔ یہ ایک طالب علم کے لیے سفر تھا، جس کا اعتراف خود شبلی نے سفر نامے کے دیباچے میں کیا ہے۔ دوستو، آئیے میں ان سب کے نام بتا دوں جنہوں نے ہماری اس سے پچھلی والی ویڈیو میں صحیح سوال بتائے تھے۔ سوال تھا کہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی تھی، تو صحیح جواب ہے غازی پور۔ دوسرا سوال تھا سر سید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے کون سا اخبار نکالا تھا، تو وہ سید الاخبار تھا، اس کا صحیح جواب ہے۔ اور تیسرا سوال تھا رسالہ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا تھا، تو صحیح جواب 24 دسمبر 1870 کو بنارس میں۔ ہمارے جن طالب علموں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے بشرا علیم نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح دلچسپی کے ساتھ آپ ویڈیو کو دیکھتی رہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں بھٹ اندلیب، اور تیسرے نمبر پر ہیں صوفیہ پروین، جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں۔ غازی پور سے عشرت علی ہیں، طاہرہ خانم ہیں، کولکتہ سے لاڈلی خاتون ہیں، اور صفیہ خاتون نے بھی صحیح جواب دیے ہیں۔ اب ہم آج آپ کو 5 سوال دیں گے، ان کے صحیح جواب دیجیے گا، اور ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھیں گی اور سنیں گی تو آپ انشاءاللہ ان کے جواب بھی اسی طرح سے صحیح دیں گی۔ شبلی نعمانی کا یہ سفر خالصتاً علمی نوعیت کا تھا۔ خالصتاً کا مطلب ہے خاص طور پر علمی نوعیت کا تھا۔ انہیں اردو ادب و تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ شبلی نعمانی نے اس سفر میں علمی کاموں کی طرف ہی زیادہ توجہ صرف کی، یعنی کہ زیادہ تر توجہ اسی کاموں میں دی تھی صرف کی۔ اور قسطنطنیہ، بیروت، بیت المقدس، قسطنطنیہ بھی ملک ہے، اور بیت المقدس اور قاہرہ میں ہر قبل ذکر مدرسہ، دارالعلوم، دارالاقامہ، کتب خانہ، سرستہ تعلیم اور درس و تدریس کا بغور مشاہدہ کیا، اور علمی کاموں کا تحقیقی جائزہ بھی لیا۔ دوستو، یہ ہمارے نیٹ کے سلیبس میں ہے، اور آپ یاد رکھیے گا، اور میں آپ کو ترتیب وار سفر نامے پہ ویڈیو بناؤں گا۔ شبلی نعمانی نے سفر نامے کے دوران وہاں کی شہروں کی اجمالی حالت، قابل دید مقامات اور مشہور عمارات کو قریب سے دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ مشہور اخبارات و رسائل کا تجزیہ کیا،
بادشاہوں اور ارباب اقتدار سے ملاقاتیں کیں اور عربوں اور ترکوں کے اخلاق و آداب کے بارے میں تفصیلات جمع کر کے ان تمام خوبیوں کو اجاگر کیا جنہیں متعصب مورخین نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ شبلی کے سفر نامے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر کوئی شخص اس عہد کے روم و مصر و شام میں قدم رکھتا ہے تو ہر چیز مانوس سی جانی پہچانی نظر آتی ہے۔ شبلی کا مقصد سفر اسلامی ممالک کو دیکھنے کی خواہش کے علاوہ ہیروز آف دی اسلام کے لیے مواد جمع کرنا تھا۔ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے ترکی، شامی اور مصری کتب خانوں سے اپنے کام کا خاص مواد حاصل کیا۔ الفاروق کے لیے بھی مواد تلاش یہیں کیا تھا، سفر نامہ مصر و شام میں۔ اب آئیے دوستو، میں آپ کو نئے سوال دیتا ہوں، اس کے جوابات آپ جلد سے جلد کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے۔ شبلی سفر نامہ روم و مصر و شام کے لیے کب نکلے تھے؟ دوسرا سوال ہے، شبلی اس سفر نامے کو کب لکھنا شروع کیا تھا؟ تیسرا سوال ہے، موازنہ انیس و دبیر کب شائع ہوا؟ چوتھا سوال ہے، شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ پانچواں سوال ہے، شبلی نے دارالمصنفین کب قائم کیا تھا؟ سوال ایک بار پھر سن لیجیے، شبلی سفر نامہ روم و مصر و شام کب شروع کیا تھا؟ یعنی کب نکلے تھے اس سفر نامے کے لیے شبلی؟ دوسرا سوال ہے، شبلی اس سفر نامے کو کب لکھنا شروع کیا تھا؟ تیسرا سوال ہے، موازنہ انیس و دبیر کب شائع ہوا؟ چوتھا سوال ہے، شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ اور پانچواں اور آخری سوال ہے، شبلی نے دارالمصنفین کب قائم کیا؟ تو دوستو ان کے جوابات آپ جلد سے جلد لکھ کر بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے نام شامل کریں گے جو صحیح جواب بھیجیں گے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔